اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبد الرحیم اوان۔ میں ایک عام آدمی ہوں، ایک مزدور ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرفیکٹ مسلمان کس طرح بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگ اپنی نماز کو درست کریں۔ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کیا کرتے ہیں کہ فرض پڑھ لیے، سنتے نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر پڑھ لی یا عصر پڑھ لی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نماز درست کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام فضول کاموں کو چھوڑ کر رات کو کوشش یہ کریں کہ 7 سے 8 بجے آپ کھانا کھا کر عشاء کی نماز کو پڑھ کر سو جائیں۔ یا اگر کوئی آپ کے 1-2 کام ہیں وہ آپ پورے کر لیجئے، یا آپ نے کچھ سامان لانا ہے وہ آپ لے آئیے، اس کے بعد آپ سو جائیے۔ انشاءاللہ صبح فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن آنکھ کھلنے کے بعد بھی شیطان کا زور بہت ہوگا، وہ آپ کو بہت ورگلائے گا، آپ سے کہے گا کہ یار سو جا، ابھی سو جا، تو بہت تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ سے کہے گا کہ یار تیرے کپڑے خراب ہیں، تیرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا حل میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ سو جا تو آپ نے بالکل نہیں ماننا، آپ نے جو ہے کھڑے ہو جانا ہے اسی وقت، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واش روم میں جائیے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے کپڑے کے اس حصے پر چھینٹے ہو سکتے ہیں، آپ اس حصے کو پانی سے دھو لیجئے، اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، فرض نماز کے بعد۔ آیت الکرسی جو ہے وہ جو بندہ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، وہ لازمی جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد آپ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ڈیوٹی پر ٹائم نہیں ملتا نماز کا، وہ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ٹائم ملتا بھی ہے لیکن وہ اپنے کچھ آج کل جو ہے یہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ نے ہم لوگوں کو بہت خراب کر دیا ہے کہ ہم لوگ فالتو کی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ، اور پتہ ہوتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار ابھی پڑھ لیں گے، وہ ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے پھر نماز کا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ آپ کو فائدہ نہیں دینے والی۔ اور اس کے بعد کوشش یہ کیجئے کہ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، کوشش یہ کیجئے کہ آپ کو وہاں پہ نماز کی سہولت موجود ہو۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو نماز کے لیے نہ وقت مل رہا ہے نہ کوئی سہولت مل رہی ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ دوسری جگہ تلاش کیجئے، بھلے ہی وہ آپ کو کتنی ہی اچھی نوکری ہو، آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہوں یا کچھ بھی ہو، اس میں آپ کو آسائشیں ملتی ہوں، لیکن دیکھیں
اگر آپ کو نماز کا وقت نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے فیل ہے. اس میں جتنی بھی آپ کو آسائشیں مل رہی ہیں یا جو بھی آپ کو چیزیں اس میں آپ کو سہولتیں مل رہی ہیں وہ آپ کے لیے بالکل بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں. اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیے، مغرب کی نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی میں کتنی بھی ٹینشنیں، کتنی بھی پریشانی، کتنی بھی مشکلات کیوں نہیں ہوں، یہ جب آپ نماز جو ہے ترتیب سے اور پابندی کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام مشکلات، تمام مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی. آپ کے رزق میں اضافہ ہونے لگ جائے گا اور آپ خوشحال ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہو جائیں گی اور آپ پھلیں گے پھولیں گے. آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا، آپ کی صحت میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے. تو پہلی چیز نماز تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں خالی یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. میرے ساتھ خود بھی یہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم اگر کوئی بندہ ایک بندے کو 20 بندے مار رہے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو اور وہ بندہ بے قصور ہے جو جس کو مار رہے ہیں لوگ. زیادہ تر آج کل یہاں پہ پارٹی بازی کا دور چل رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو لوگ ایسے جاہلوں کی طرح، جانوروں کی طرح جو ہے ایک ایک بندے کو 20 لوگ مارتے ہیں. اب آپ سب جو ہے یہاں پہ تقریباً 100 سے 150 لوگ ہجوم جو ہے وہ خالی تماشا دیکھ رہا ہے. کیا آپ یہ لڑائی روک نہیں سکتے؟ کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ پولیس کو انفارم بھی نہیں کر سکتے؟ آپ میں سے کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پولیس کو انفارم کرے کہ بھائی اس فلانے بندے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی ویڈیو بنا کے جو ہے آپ باقاعدہ ان جو مجرم ہیں ان کو سزا دلوا سکے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس بندے کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا تماشا بنا رہے ہیں، تو آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنا وہ مارنے والے لوگ. اگر وہ کرمنل ہے، چلو اگر وہ کرمنل ہے، اس نے کچھ چوری کیا ہے یا اس نے کچھ غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قانون کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو ناقابل برداشت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی کو ناحق قتل کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو بھلے اسی وقت آپ مار دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مار دو اس کو بھائی، اس کو تو مار ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے وہ ویسے بھی ان کے جو ہے یعنی کہ ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، جاتے ہیں تھانے میں جاتے ہیں پیسے دے کے ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں. ایسے بندوں کو مار دینا چاہیے. لیکن یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بے قصور لوگ ہوتے ہیں، جو بے قصور لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ پٹ رہے ہوتے ہیں، پورے طریقے سے انہیں لوگ مار رہے ہوتے ہیں. ایک ایک بندے کو 20 بندے، 10 بندے مار رہے ہوتے ہیں. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اگر کسی نے لڑنا ہے تو وہ اس سے اکیلے کی نہیں لڑتا. یہ کہاں کی بہادری ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ، پاکستان میں بہت ہی زیادہ غربت ہے، بہت ہی زیادہ غربت ہے. یہاں پر آپ دیکھو ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے کام سے کام لگا کر جو ہے بس چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنی غریب عوام ہے، اتنی غریب عوام ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے عیدی میں دے دیں گے، جا کے چیپا کو دے دیں گے، فلانے فاؤنڈیشن میں دے دیں گے،
فلانے فاؤنڈیشن میں امداد دے دیں گے، صدقہ دے دیں گے، خیرات دے دیں گے۔ بھائی آپ ان لوگوں کو سرچ کرو جس کو اس چیز کی ضرورت ہے، جا کے ان کو پہنچاؤ۔ آپ کو اس میں 1 روپے کی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ جا کے عیدی کو دے رہے ہو، چیپا کو دے رہے ہو، فلانے فاؤنڈیشن کو دے رہے ہو۔ یہ آپ نہیں جانتے، سارے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں ان اداروں میں، جو ہے سب بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی فاؤنڈیشن ہیں، شاید کوئی کچھ ایسے فاؤنڈیشن ہوں جو کچھ حصہ جو ہے کسی کو دیتے ہوں، لیکن وہ بھی کچھ حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ چلیں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں مانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ڈھونڈتے ہیں، جا کے ان کو دیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، جا کے سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا نام روشن کرواتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کیا، دیکھو میں نے یہ کیا، کتنے لائکس آ رہے ہیں، کتنے ویوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے کمنٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کو صحیح لگتا ہے یہ؟ اس میں بھی آپ کو 1 روپے کی نیکی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے نیکی کرنی ہے، آپ کے الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، یہ نیکی ہوتی ہے۔ خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی الٹے ہاتھ کے، یہ نیکی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنا ایک ہاتھ سے اس سے دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے تصویریں لے رہے ہیں اور وہی جا کے نیٹ پہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اور چلیں میں مانتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ دیکھیں گے یار یہ فلانا بندہ اتنا امیر ہے، وہ لالچ میں آپ کو لائک کریں گے، لالچ میں آپ کی تعریفیں کریں گے، لیکن کیا کہ کوئی فائدہ نہیں، اندر سے جو ہے نا وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے، ارے جا ایک بندے کو یہ چیز دی، وہ بھی تصویریں کھنچوائیں، ٹھیک ہے۔ دل میں آپ کو اس طرح بول رہے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے میری باتوں سے اگر جو ہے ناراض ہو رہا ہے، یا اگر کسی کو میری باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ اس ویڈیو کو اسکپ کر کے جو ہے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو حکمران ہیں ٹوٹل چور ڈاکو سارے، سب سے بڑا تو فقیر ہمارا جو ہے بھکاری، وہ عمران خان وزیر اعظم ہے۔ دیکھیں میری کسی کوئی پارٹی سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے، میں کسی کو صحیح نہیں بولتا۔ میری عمر ابھی 30 سال ہے، میں نے اپنی عمر میں 14 سے 15 سال میں جتنے بھی یہ جو لیڈر، جتنے بھی وزیر اعظم جو بھی میں نے دیکھے ہیں ابھی تک، سارے چور کے چور، ڈاکو کے ڈاکو ہی دیکھے ہیں۔ میں نے کسی بندے کو ابھی تک، کسی بھی رائٹ بندے کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ ابھی اتنی امداد آئی ہے، اتنا باہر سے پیسہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ 87 کروڑ ڈالر جو ہے، 87 کروڑ ڈالر اس کو برطانیہ نے جو ہے وہ امداد کی ہے عمران خان کو۔ تو یہ کیا، یہ ایک یہاں پہ عوام ہماری کتنی ہے پاکستان کی؟ 22 کروڑ عوام ہے۔ کیا ایک بندے کو 1,000 ڈالر نہیں دے سکتا کہ بھائی یہ حالات خراب ہیں، روزگار نہیں ہے، چلو آپ اپنا کاروبار کر لو، چلو آپ اپنا کوئی کام شروع کر لو؟ کسی کو نہیں دے سکتا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی اتنا انہوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا، 12,000 فی بندے کو دے رہے ہیں، 12,000 دے رہے ہیں فی بندے کو۔ بس وہ کچھ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو دیا ہے۔ کتنے ایسے بندے جو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، بیچاروں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے اس طرح سارا ایسے برباد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی میں بتا رہا ہوں عذاب کیسے نہیں آئے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھے بھائی 10 بجے، چلو بھائی ناشتہ بناؤ یار، ناشتہ کیا، چلو ٹی وی لگاؤ یار، وہ گانے لگاؤ، گانے دیکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، جاب پہ چلے گئے، اس کے بعد آ کر باہر آوارہ لڑکوں میں، دوستوں میں چلے گئے، یا کہیں کسی مجرے کھانے چلے گئے، مجرا دیکھ لیا، یا کسی بری جگہ اور چلے گئے، ٹھیک ہے، تمباکو نوشی کر لی، سارے برے کام، ٹوٹل بیکار کام، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ کرتے ہیں، صحیح ہے۔
جو ہمارا 1 روپے کا جس میں فائدہ نہیں ہے، 1 روپے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے، ہم نے بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اس سے پہلے، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس سے پہلے سدھار لیں۔ تو سدھارنا کیسے؟ سدھارنا اسی طریقے سے ہے کہ پہلے ہم اپنی نماز کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں کہ کیا کوئی ان کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کھانے کے انبار لگے ہوئے ہیں اور ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی گناہ آپ کے سر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ پڑوس میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یار کھانا یہ زیادہ بچ گیا ہے، اس کو فریج میں رکھ دو۔ اب فریج میں کیا ہوا، 1 دن 2 دن 3 دن وہ کھانا پڑا رہا، آخر کیا ہوا، وہ کھانا خراب ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، اس کو کیا کیا، کچرے میں ڈال دیا۔ اگر وہی کھانا کسی غریب کے پیٹ میں چلے جاتا، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا اس کا ثواب نہیں ملنا تھا؟ آپ کو اس کی نیکی ملنی تھی، اور آپ کے اعمال جو ہے اس کے درجات بڑھ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیں، اپنے پڑوس میں پوچھیں، ادھر ادھر پوچھیں، یہ نہیں کہ اس کو فریج میں سٹور کر کے رکھ دیا کریں، صحیح ہے۔ اگر میری کوئی بھی بات کسی بھی بندے کو بری لگ رہی ہے تو پلیز مجھے جو ہے کمنٹ کر کے بتا دیجئے، ٹھیک ہے، اور دین کی دعوت جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ دیں لوگوں کو۔ اور سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ خود تو چلیں، ٹھیک ہے، آپ سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ایسے والدین ہوں گے جن کو وہ جو خود نیک ہوں گے، ان کی اولاد جو ہے وہ گنہگار ہوگی، وہ ان کو جہنم میں لے کے جائے گی، اور کچھ والدین ایسے ہوں گے جو خود گنہگار ہوں گے لیکن ان کی اولاد اتنی نیک ہوگی جو ان کو جنت میں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو ساتھ مدرسے لے کے جائیں، ٹھیک ہے، مسجد میں لے کے جائیں، ساتھ نماز پڑھائیں ان کو، یا کسی اچھے مدرسے میں ان کو داخلہ کروائیں، ٹھیک ہے، ان کو دین کی مکمل معلومات دیں، ٹھیک ہے۔ تو بس میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، ایک مزدور سا آدمی ہوں، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے یہ چینل جو ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا، آپ چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، چاہیں تو نہیں کریں، اور ویڈیو کو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ سب کی تمام پریشانیاں دور عطا فرمائے، آپ سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، خوشیاں نازل فرمائے، اور آپ کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اور اچھا انسان بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی اور آخرت میں کامیاب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عبد الرحیم اوان کی طرف سے اللہ حافظ۔